تم جانتی ہو پورے 15 سال بڑا ہوں تم سے، ایک بچی کا باپ بھی ہوں، اور تم صرف 18 سال کی اس شادی سے پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ تم میں اتنی جان نہیں کہ میری شدتوں کو سہ سکو۔ میر وجدان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے گمبھیر اور سخت لہجے میں کہا، مجھے عنایا کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، پلیز۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی اس کی بات کو سرے سے اگنور کر گئی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ آتے اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھتے گیا۔ صرف عنایا نہیں، اس کے بابا کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ایک ہی کمرے میں، ایک بستر پہ۔ وہ اس کی باتیں سنتی اپنی گالوں کو دہکنے سے نہ روک پائی۔ نظر اٹھا کے اس کے سحر انگیز پرسنالٹی کے حامل مرد کو دیکھا تو وہ ایک پل میں مسمرائز ہوئی تھی۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہے، سوچ لو، میر وجدان کہتے مڑا، مجھے منظور ہے۔ اگلے پل اس کی بات پہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو آگ سے کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ اس کی 3 سال کی بچی بھی تھی۔ اس بچی کا ہاتھ تھامے وہ ایک ایک قدم سچ سچ کے اٹھاتا، اس بچی کے چھوٹے چھوٹے قدموں پہ بھی دھیان رکھے ہوئے تھا جو ماتھے پہ بل ڈالے سب طرف دیر کی رہی تھی۔ بابا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اس نے رخ پھیر کے وجدان کی طرف دیکھا تھا جو ہو شخصیت کا حامل شخص اس وقت ماتھے کے بلوں کو سیدھا کرتے وہ عنایا کو دیکھتا مسکرایا۔ جہاز پہ بیٹھنے سے لے کر اب تک وہ یہ سوال 10 دفعہ سے زیادہ کر چکی تھی، بیٹا آپ کے دادا کے پاس، دادوں کے پاس، پھپھو کے پاس، جو سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری پری آئے گی، وہ اس کو پیار کریں گے۔ وجدان نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس گلابی گالوں والی بچی کو اپنی گود میں بھر لیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی، مائی ہینڈسم بابا۔ وہ وجدان کے گال پہ لب رکھتی ہوئی اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی تھی۔ جب بھی وجدان اسے اپنی گود میں اٹھاتا تو وہ بہت خوش ہوتی کیونکہ تب وہ اپنے آپ کو واقعی پرستان کی پری سمجھتی تھی۔ وجدان جب اسے اہمیت دیتا کہ وہ کھل کے مزید گلاب ہوتی جاتی۔ وہ وجدان سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ اس کی ذرا سی بھی اگنورنس برداشت نہیں کرتی تھی۔ انہیں میر ولاس سے ڈرائیور پک کرنے آیا تھا۔ اب گاڑی میں بیٹھتا بیٹی کو لیے میر ولاس جا چکا تھا، جبکہ دماغ میں وہ سب کچھ ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے سب کے سوالوں کا جواب دینے ہیں۔ عنایا کی ماں کے متعلق سوال ہوں گے۔ وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ہی ٹیک لگا گیا تھا۔ عنایا ابھی بھی اس کی گود میں اس کے سینے سے لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ وجدان کو لے کے بہت سینسیٹیو ہو گئی تھی۔ کوئی بھی ایسا سوال مت کیجیے گا غزالہ کہ وہ جواب نہ دے سکے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، بڑا بیٹا، اور سب سے زیادہ سمجھدار بیٹا۔ اتنے سالوں بعد واپس لوٹ رہا ہے تو اسے اس گھر میں اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے۔ کسی عدالت میں نہیں کھڑا کرنا ہمارے بیٹے کو، میر حسن نے اپنی محبوب بیوی سے دھیرے سے کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارا بڑا بیٹا ہے اور اس کے سر پر سیرا سجانے کا کتنا ارمان تھا، لیکن اس نے وہاں باہر ملک شادی کر لی اور وہیں سیٹ ہو گیا کہ اسے ہماری یاد نہیں آئی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا، کہ جب ہمیں پتہ چلے گا یوں اچانک ہم پہ بم پھوڑے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آنسو پوچھتے دکھ سے کہا، غزالہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ۔ کھلے دل سے انہیں ایکسپیکٹ کریں۔ بہو کے ساتھ آپ کی پوتی بھی ہے اور مجھے یقین ہے پوتی کو دیکھ کر آپ خود سب کچھ بھلا کے اس کے پاس ہو جائیں گی۔ میر حسن نے بیوی کی آنکھوں میں آنسو پوچھتے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ تبھی مین گیٹ سے گاڑی انٹر ہونے کی آواز سنائی دی۔ ادھر دیکھیں غزالہ، وہ 10 سال بعد لوٹ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے اچھے سے ملیں گی۔ وہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہمیں ماں باپ کہنے والا ہی وہی ہے۔ ہمارا وجدان آپ کا دوسرا عشق، کیونکہ پہلا تو میں تھا۔ اور انہیں سمجھاتے ساتھ ہی ان کو مذاق میں پیار سے بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنے محبوب شوہر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ چلیں، وہ اندر آ گیا ہوگا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ویٹس لائک مائی بیوٹیفل وائف۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ قدم سے قدم ملاتے باہر نکلے تھے۔
جہاں سب گھر والے اکٹھے ہوئے وجدان کو ویلکم کر رہے تھے۔ غزالہ بیگم کو دیکھتے ہی وجدان عنایہ کو اٹھائے ان کی جانب بڑھا اور عنایہ کو نیچے اتارتے وہ ماں کے لیے اپنا سینہ وا کرتے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ غزالہ بیگم اپنے جوان اور مضبوط بیٹے کو دیکھ خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر لائیں۔ کتنا یاد کیا تمہیں، کتنا یہ آنکھیں تڑپی وجدان، لیکن کتنا وقت لگا دیا لوٹنے میں۔ وہ افسردگی سے بولی، معافی نہیں مل سکتی کیا؟ وجدان کا لہجہ بھی گلوگیر ہوا۔ بابا، عنایہ نے ماتھے پہ بال ڈالے، اس کی شرٹ کو کھینچا تھا۔ اسے پسند نہیں آیا تھا کہ وجدان نے اسے گود سے نیچے اتار دیا تھا۔ عنایہ کے پکارنے پہ غزالہ سمیت سب کی توجہ کا مرکز پھر سے وہی بنی۔ یہ میرے بابا ہیں۔ عنایہ نے غزالہ بیگم پہ اپنی اہمیت واضح کرنا چاہی۔ غزالہ بیگم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ یہ میری پوتی ہے۔ جی آپ کی پوتی عنایہ، وجدان نے رک رک کے ادا کیا تو غزالہ بیگم نے نیچے جھکتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہت پیاری ہے آپ عنایہ، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ اس کا گال چومتے ہوئے وہ اسے شرمانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ بابا، آنٹی نے یہاں کس کی؟ وہ شکایت لگا رہی تھی۔ سبھی مسکرا دیے۔ وجدان سب سے ملتا دوبارہ عنایہ کی جانب مڑا، جو اب سب سے گل مل گئی تھی۔ وہ اتنی گل مل گئی تھی کہ کچھ پل کو وجدان کو بھی بھول گئی تھی۔ اسے بس پروٹوکول چاہیے تھا۔ اپنے باپ کی طرح سب کچھ سوچتے وجدان کے چہرے پہ کرب کی شکایت کے تاثرات ابھرے، لیکن اگلے ہی لمحے ماں کے بلانے پہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا، عنایہ کی ماما کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئی؟ غزالہ کی بات پہ اب کی بار سب کی نظریں وجدان ہی پہ جا ٹکی تھی۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ایک خبر نے سب کو ایک پل میں ہی چپ کروا دیا۔ اسے کینسر تھا، وہ سروائیو نہ کر پائی۔ عنایہ کو اکیلے پن کا بہت احساس ہو رہا تھا۔ اپ سیٹ ہو گئی تھی، اس لیے یہاں لے آیا، پاکستان، جہاں سب میرے اپنے ہیں، جو میری بچی کو اپنا پیار دیں گے، عزت دیں گے اور اپنے ہونے کا مان بخشیں گے۔ اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اس بات کا دکھ کبھی بھی اسے جتلائیں گے نہیں، اس کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ وجدان بولا جا رہا تھا، جبکہ وہاں موجود سبھی بہت خاموشی سے اس کی بات سنتے، اس کو بہت داد دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ غزالہ بیگم نے آگے بڑھ کر عنایہ کو اپنی گود میں بھر لیا، اور اس کی ماں ہم ہیں، یہ ہماری پوتی نہیں، ہماری بیٹی ہے، ہماری جان ہے۔ غزالہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کو اپنے سینے میں پینچھا تو سبھی چہروں پہ مسکان سجی تھی۔ اسی اثنا اچانک سے ہی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس ایکسپریس ٹرین کو دیکھتے سبھی نے اس کا راستہ چھوڑا تھا اور اس کی سپیڈ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب بھی آتی بھونچال ہی لاتی تھی۔ ابھی سب نے پیچھے ہوتے اس کا راستہ چھوڑا تھا، لیکن وجدان تو سمجھ نہ سکا یہ سب کیا ہے، اس لیے اپنی جگہ سیدھا سپاٹ کھڑا رہا۔ وہ لڑکی سیدھا اس کی فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اسے لگا کہ پوری دنیا ہی گھوم گئی۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھے جتنی سپیڈ سے وہ وجدان سے ٹکرائی تھی، اسی سپیڈ سے واپس پیچھے کی طرف ہوتی فرش پہ جا گری۔ ہائے، مر گئی امی جی، میرا ماتھا توڑ دیا اس نے، رونا پیٹنا ڈال دیا۔ اٹھ جاؤ، ریلوے ایکسپریس جاسیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اور چھک 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 کرتی ریل گاڑی آئی۔ عادل نے ابھی اچھا خاصا مذاق بنایا تو وہ لڑکی منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی تعریف سیدھا میرے ماتھے کے بیچ میں گھسے ہیں آپ، اس لڑکی نے منہ بناتے کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکے انداز میں پوچھا۔ وجدان نے ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل اس کے کندھے تک ہی آتی تھی، جبکہ اس کا ماتھا ایک طرف سے ہلکا ہلکا سا سرخ ہو گیا تھا۔ وجدان نے ماں کی جانب دیکھا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس میں ہے، مرزا صاحب کی بیٹی، ان کی بیٹی ہے حیا، اور حیا یہ میرے بڑے بیٹے ہیں۔ وجدان: اوہ اچھا، وہ جو باہر ملک سے آنے والے تھے۔ میر وجدان حسن، اور اس کا پورا نام لیتی اسے حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کر گئی تھی۔ وجدان نے اسے اگنور کرتے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی تھی۔ وجدان نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس شخص کی مسکان بہت پیاری تھی، اور حیا نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی تھی۔ اسے بھی اس کی مسکان بہت اچھی لگی۔ ہائے پری، کیسی ہو؟ حیا نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔
میری مما بھی مجھے پری کہتی ہیں، عنایا نے مسکرا کے بتایا۔ اوہ واو، آپ تو ہو ہی بالکل پری کی طرح، سو سویٹ، سافٹ سافٹ چیکس ہیں۔ وہ اس کے گال کھینچتی اسے پیار کر رہی تھی کہ عنایا باپ کے سینے میں لگی چہرہ چھپا گئی۔ بیٹا فریش ہو جاؤ، کھانا لگواتی ہوں، غزالہ بیگم نے جلدی سے بیچ میں آتے ہی کہا تو وجدان اسپات میں سر ہلا گیا اور سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا۔ حیا یہاں آؤ، جاسیہ اور عادل اور یہ خرم کہاں ہیں؟ تم سب کان کھول کے سن لو، وجدان کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنا، اسے زیادہ شور شرابہ پسند نہیں، تو مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں چاہیے، اور اگر کسی کو وجدان نے ڈانٹ دیا تو اپنے آپ کو سدھارنا، مجھے شکایت کرنے مت آنا۔ آنٹی، کیا آپ کے میر وجدان حسن ہٹلر سے کوئی تعلیم لے کر آئے ہیں جو آپ ہمیں اتنا ڈرا رہی ہیں؟ حیا نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ ارے شاید ابھی جانتی نہیں کتنے غصے والے ہیں، غزالہ بیگم نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں جانتی، اب وہ جہاں رہیں گے تب جان جاؤں گی، تم بہت اچھی طرح۔ جاسیہ نے اسے اطلاع پہنچائی۔ جب مجھے جان جائیں گے تو بھی بہت ہی پناہ مانگیں گے، حیا نے دل میں کہا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر ایک بار پھر سب مل کے بیٹھے تھے۔ وجدان پھر آگے کیا پلاننگ ہے؟ جی میں سمجھا نہیں، اپنے چچا جان کی جانب دیکھتے پوچھنے لگا۔ چیئر پر بیٹھی عنایا کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا کھلا رہا تھا۔ بیٹا یہیں سیٹ ہونا ہے، اب پرماننٹ یا دوبارہ باہر جانے کا ارادہ ہے؟ اب یہی ہوں چچا جان، لیکن ایک عدد چکر دوبارہ لگے گا دبئی میں۔ بزنس تو وائنڈ اپ کر دیا ہے لیکن کچھ فائل ورک باقی ہے، وجدان نے تفصیلاً بتایا۔ اسی پل ان سب جوان پارٹی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں تو ایک پل وجدان کی نگاہ ان کی جانب اٹھی تو وہ اپنا سر جھکاتے گسیانی سے ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی بہت اچھا ہے، بس کل سے آفس جوائن کر لو، سب بزنس تمہارا ہی ہے، اس کے ابا جان نے اسے کہا تو وہ ان کی طرف۔ حسن صاحب نے بہت محبت سے بیٹے سے کہا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا وجدان جو 32 سال کا تھا 10 سال پہلے باہر ملک کمپنی ویزا پہ گیا تھا، لیکن وہاں اپنی کمپنی کھول لی۔ حسن اپنے باپ کے نام ہے اور جس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے۔ ان سب میں ایک دوست نے اسے بہت مدد کی، اس کی چھوٹی جاسیہ تھی جو وجدان سے 10 سال چھوٹی تھی، جبکہ خرم سب سے چھوٹا، جو ابھی حال میں ہی میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد کالج میں میڈیکل داخلہ لے چکا تھا۔ میر حسن کے چھوٹے بھائی میر عثمان، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، عادل عثمان، جو 26 سال کا اور بھرپور مرد تھا۔ اس کا رشتہ جاسیہ سے ہو چکا تھا، سب کا ارادہ تھا کہ اب ان کی شادی کر دی جائے، لیکن ابھی جیسے ہی وجدان کے آنے کی اطلاع ملی تو سب کی بانچیں کھل گئی تھیں، اس لیے ابھی سب وجدان کی طرف ہی اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھے۔ پر جب یہ پتہ چلا کہ وجدان تو شادی کر کے آ رہا ہے، سب دل محسوس کے رہ گئے۔ ایسے میں حسن صاحب نے سب کو تسلی دی کہ وجدان کی نہ سے ہی جاسیہ اور عادل کی شادی ضرور کریں گے۔ ایسے میں سب ایک بار پھر سے خوش ہو گئے اور وجدان کے آنے سے سب کی خوشی دوبالا ہوگی۔ عنایا کو رات کو اپنے کمرے میں سلاتے وہ باہر نکل آیا اور موبائل پہ اپنے دوست جلیل سے بات کر رہا تھا۔ اس نے وجدان کو اس وقت سپورٹ کیا جب وجدان کو سب سے زیادہ کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بات کرتا گارڈن میں آ گیا، تازہ ہوا میں وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے جلیل کی بات سن رہا تھا۔ دوسری طرف حیا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی روزانہ کی طرح کافی پیتی جاسیہ کے ساتھ گپ لگا رہی تھی۔ جاسیہ اپنی چھت پہ تھی، دونوں کے گھر کی بیچ کی دیوار کا وقفہ تھا اور محبت اتنی تھی کہ اس دیوار میں ایک دروازہ تک لگا دیا گیا تھا۔ اے جاسی، وہ دیکھو تمہارا بھائی فون پہ لگا ہے، اتنی رات گئے، ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا۔ حیا نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا تھا، پاگل، آہستہ بولو، ایک تم خود ایکسپریس اور والیوم تمہارا لاؤڈ سپیکر، تھوڑا آہستہ بولو، اگر انہوں نے سن لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کر لیں گے؟ حیا نے اپنا والیوم تھوڑا اور اونچا کیا تو وہ جو فون پر بات سن رہا تھا ایک دم سے اس کی نگاہ اوز کی جانب اٹھی تو سامنے اس لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کال کاٹتا وہ اسے دیکھتے گوری سے نواز سے واپس پلٹا تھا کہ پھر سے انہی قدموں پہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جاسیہ، وجدان کی آواز پہ جاسیہ کے تو رونٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ جی بھائی جان،
اس وقت اتنی رات کے تم چھت پہ کیا کر رہی ہو؟ وجدان کی سخت گیر آواز پہ جاسیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ جی بھائی، بس نیچے آ رہی ہوں۔ جاسیہ نے حیا کی جانب غصہ سے دیکھتے ہوئے سیڑھی کی جانب قدم بڑھائے۔ اتنی دیر میں وہ نیچے آئی۔ وجدان کی نگاہ اس لڑکی پر تھی جو بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ جاسیہ نے وجدان کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آئندہ رات کے وقت چھت پہ نہیں جانا۔ وجدان نے صاف لفظوں سے انہیں منع کیا تو وہ اس سے بات سے سر ہلاتی اندر کی جانب آ گئی تھی۔ وجدان کی نظر اب پھر سے حیا پہ ٹکی جو ادھر ہی بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی، اور اب اس کے چہرے پہ ایک مسکان تھی۔ وجدان نفی میں سر ہلاتا خود واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ تو بات ہے بھائی، بندے میں کچھ تو خاص ہے۔ وہ بھی مسکرائی، نیچے اتر گئی۔ وجدان اور عنایہ کے گھر میں بھر ایسے ہی گل مل گئی جیسے برسوں سے یہاں رہ رہے ہوں۔ گھر میں جاسیہ اور عادل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وجدان نے اپنے بڑے ہونے کا فرض بخوبی سر انجام دیا اور ہر انتظام اس نے اپنے سر لے لیے۔ میر حسن وجدان کے آ جانے سے بے حد خوش تھے۔ عنایہ کا زیادہ تر وقت تو غزالہ بیگم کے پاس ہی گزر جایا کرتا تھا۔ حیا کے ساتھ شرارتیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوستیں بن گئی تھیں۔ اب تو حیا آتے ہی عنایہ کرتی سیدھا اس کے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ فی الحال وہ وجدان کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو رہی تھی، لیکن وجدان اس کے لیے اپنے ساتھ والا روم ہی سیٹ کروا رہا تھا، بالکل اس کی پسند کے مطابق۔ وہ ڈیکوریشن کروا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن اپنی پسند کا سب کو بتاتی تھی۔ سب گھر والوں کو ایک کھلونا مل گیا تھا۔ ہر کوئی اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے خوش ہو رہتا۔ عنایہ، یہاں آؤ، یہ دیکھو میں کیا لے کے آئی ہوں تمہارے لیے۔ حیا نے اس کے لیے ایک بہت پیارا، اس کے لیے ایک ہائٹ جتنا ایک ٹیڈی بیئر اسے لا کے تھمایا تو عنایہ کے چہرے پہ ایک الواحی چمک ابھری۔ یہ میرا ہے؟ سچی؟ وہ ٹیڈی بیئر کو ہاتھوں میں لیے جوش سے بولی تھی۔ یس مائی سویٹر ہارٹ، ایٹس فار یو۔ اچھا لگا؟ اس کے معصوم چہرے پہ خوشی کی جھلک دیکھتے ہوئے خود بھی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یہ بہت پیارا ہے۔ تھینک یو حیا مما۔ اچانک سے بے اختیاری سے اس معصوم پری کے منہ سے حیا کے لیے مما کا لفظ نکلا تو حیا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بچی اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلتی بھول گئی کہ اس نے حیا کو کیا کہہ کے پکارا۔ اس کی اس ادا پہ حیا مسکرا کے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ڈھیر سارا پیار کرنے لگی۔ گھر میں جاسیہ اور عادل کی مہندی کا فنکشن کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا۔ آج مائیوں تھا اور کل مہندی۔ ہر طرف ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ وجدان سب سے زیادہ بزی تھا۔ ایسے میں عنایہ کو وہ اپنی مما کے حوالے کیے ہوئے تھا۔ شام کو وہ تیار ہونے کمرے میں آیا تو عنایہ کے ہاتھ میں اتنا بڑا ٹیڈی بیئر دیکھتا وہ حیران ہوا۔ عنایہ بیٹا، یہاں آئیں۔ وجدان نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ جی بابا۔ وہ ٹیڈی بیئر وجدان کے سامنے آئی۔ اور یہ آپ کو کس نے دیا ہے بیٹا؟ یہ مجھے حیا مما نے دیا۔ عنایہ کے منہ سے حیا کے لیے مما کا لفظ سنتے ہی وجدان کا دماغ گھما تھا۔ اس نے غصے سے عنایہ کے ہاتھ سے وہ ٹیڈی بیئر لیا اور باہر نکل گیا۔ مما مما مما، وہ چلاتے ہوئے سب کو اکٹھا کر گیا تھا۔ کیا ہو گیا وجدان؟ غزالہ بیگم بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ مما، آپ اس حیا کو منع کر دیں، میری بیٹی سے دور رہے وہ، ورنہ کیا؟ اچانک سے حیا سامنے آئی تھی۔ وہ دونوں ہی آمنے سامنے ہوئے تھے۔ تم میری بیٹی سے دور رہو، سمجھی؟ وجدان اب ڈائریکٹ اسی سے بات بولتا ہوا اس کا دیا ہوا ٹیڈی بیئر اس کے قدموں میں زور سے پٹک گیا تھا۔ ایک پل کو حیا کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ باقی سب سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وجدان، کیا ہوا بچے؟ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ اس قدر غزالہ وجدان کو دیکھ کر اتنا غصہ اور پریشان کر گیا تھا کہ کر لیں غصہ اور کریں غصہ، میں نہیں دور ہوں گی عنایہ سے، اس بچی سے۔ مجھے کیوں دور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ تم ہو کتنی سی جو خود کو مما کہلوا رہی ہو؟ وجدان ماتھے پر بل ڈالے سرد آواز میں بولا تو سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ یہ کیا بول رہے ہو وجدان؟ صحیح کہہ رہا ہوں مما، میری بیٹی کا دماغ خراب کر رہی ہے یہ لڑکی۔ منع کر دیں اسے اپنی زبان سے کہ اب میری بیٹی کے پاس یہ مجھے دکھائی بھی نہ دے۔ جان سے مار دیں گے مجھے تو ٹھیک ہے، مار دیجیے گا، لیکن عنایہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ حیا بھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حیا چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہی ہو؟
غزالہ بیگم نے حیا کو غصے سے چپ کروانا چاہا۔ آئندہ میری بیٹی کے پاس آنا، پھر بتاؤں گا تمہیں اور پھر سمجھاؤں گا۔ وجدان لب پیچھتے بولا اور آگے بڑھا کے سامنے عنایا کو کھڑا روتا دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ عنایا، وجدان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوا تڑپا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے واپس کمرے کی جانب بھاگی۔ وجدان حیا کو پھر سے ایک گھوری سے نوازتا عنایا کے پیچھے لپکا۔ حیا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ غزالہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ آنٹی، آپ نے دیکھا انہیں کیسے میرے دیا گفٹ پھینک کے گئے ہیں؟ بھلا کسی کے خلوص کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ حیا اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ عنایا نے تمہیں مما کیوں بولا؟ عادل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے سرد لہجے میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا، سچی میں آنٹی، اس بچی کے منہ سے نکل گیا۔ اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کیا بات تھی؟ کون سا اس کے کہنے سے میں اس کی مما بن جاتی؟ اتنا شدید غصہ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حیا ابھی بھی رو رہی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو اور چلو شاباش، تیار ہو جاؤ جا کے۔ جیسے کہ مہندی ہے تو ہلا گلا کس نے لگانا ہے؟ اگر تم یوں روتی رہو گی تو میں نہیں آتی اب یہاں۔ وہ اپنا ٹیڈی بیئر اٹھاتی روتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا آپ سب میری فیملی ہیں، میں اکیلی نہیں، لیکن آج محسوس ہوا کہ میرا کوئی نہیں، حیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں کا ساتھ بچپن میں ہی چھوٹ گیا تھا اور ان کو بھی کینسر تھا لاسٹ سٹیج پہ۔ جب وہ عنایا جتنی ہی تھی، وہ عنایا کا دکھ دل سے محسوس کر سکتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور بیٹی سے بھی اس لیے، لیکن بیوی کے جانے کا غم دل سے لگا کہ وہ بھی 2 سال زندہ رہے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ 5 سال کی تھی حیا جب نوکروں کی فوج اور وہ اپنے ارد گرد دیکھتی پروان چڑھی تھی۔ ایسے میں غزالہ بیگم نے اسے بالکل ماں جیسی چاہتی تھی۔ اس کے رشتے کی ایک خالہ تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حیا ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، پر 3 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تب سے حیا میر ولا کے مکینوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی اور آج وہ بہت اداس ہو رہی تھی، باقی سب کو بھی اداس کر رہی تھی۔ اچھا اب زیادہ ایموشنل مت ہو، میں نے کہا نا یہ گھر بھی تمہارا ہے اور ہم سب بھی تمہارے، اس لیے یہ اداسی ختم کرو اور مہندی کی تیاری کرو، ورنہ میں سچ میں بتا رہی ہوں تمہارے بنا مایوں نہیں بیٹھنا۔ جاسیہ نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ روتے روتے ہنسی۔ دیکھ لیں عادی بھیا، آپ کی دلہن کیا کہہ رہی ہے، بعد میں مجھے بلیم نہیں کرنا۔ حیا کی بات پہ سبھی مسکرائے۔ اچھا میں ذرا عنایا کو دیکھ مم اچانک سے وجدان کی آواز پہ وہ سبھی چونکے اور وجدان کے کمرے کی طرف بھاگے جہاں وجدان عنایا کو باہوں میں لیے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عنایا بے سدھ بستر پر پڑی تھی۔ حیا تو دروازے تک پہنچتے ہی اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس کرتی وہیں گر گئی۔ مما دیکھیں اسے کیا ہو گیا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وجدان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عادل نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ ٹھیک تھی اور جاسیہ پانی لاؤ۔ پانی لاتے ہی اس کے چہرے پہ پانی چھٹکاؤ کیا تو وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں وا کر گئی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر سب کی جان میں جان آیا اور وجدان نے گہرا سانس بھرا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ عنایا میری جان، ایک پل میں اپنے بابا کی جان نکال دی آپ نے، وہ نم لہجے میں بولا اور سب کی جانب دیکھتی وہ حیا کو ڈھونڈ رہی تھی جو دروازے کے بیچوں بیچ ہی بیٹھے روتی ہوئی دکھائی دی۔ عنایا کو سب چھوڑتے اس کی جانب بھاگے تھے، اس کے گلے لگی تھی۔ آئی لو یو حیا مما، وہ اسے گلے سے لگائے محبت سے بول رہی تھی اور حیا بھی اسے اپنے سینے سے ایسے لگائے ہوئے تھی جیسے وہ اسی ہی کی بچی ہو۔ غزالہ بیگم نے کن آنکھوں سے وجدان کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جبکہ حیا اور عنایا کا پیار دیکھتے غزالہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ مما بابا یار آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بچی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بہت چھوٹی بچی ہے، ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسن صاحب نے اسے بہت آرام سے سمجھایا تھا، آپ اسے میرے ساتھ کیسے بھی آ سکتے ہیں؟ وجدان کی بات سنتا کچھ حد تک بھڑک اٹھا تھا۔ وہ بچی پورے 18 سال کی ہے، غزالہ نے اس کی تصحیح کی تھی، تو مجھ سے 15 سال چھوٹی ہے وہ مما، کیسے کر سکتا ہوں میں اس سے شادی؟ وجدان نے الجھے ہوئے کہا۔ جیسے باقی سب کرتے ہیں وجدان، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایج کوئی میٹر نہیں کرتی، اور ویسے بھی عنایا کو ماں کی ضرورت ہے، اور جب حیا کو کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
غزالہ بیگم نے اس کی طرف یار میر حسن اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، اور اس کی بات سنتا ایک پل کو وجدان چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ راضی تھی، یہ سوچتے وجدان کو زیادہ غصہ آنے لگا۔ بابا، میرے اندر اتنا سٹیمنا نہیں دو بچیوں کو سنبھالنے کا۔ وہ عنایا کی ماں کیا بنے گی جو ابھی تک خود بچی ہے؟ وجدان کی بات پہ میر حسن چاہ کے بھی اپنا کہکا نہ روک پائے تھے۔ غزالہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ میں یہاں سیریس ہوں اور آپ لوگ اس وقت مذاق سوچ رہا ہے۔ وہ ناراض ہو گیا تھا۔ مذاق نہیں بیٹا، ہم سب ہیں نا، عنایا کو ہم سب مل کر سنبھالیں گے۔ عنایا حیا سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے اور سب سے بڑھ کر حیا کا دل صاف ہے۔ وہ عنایا سے سچی محبت کرتی ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے بیٹا۔ اگر اس کے لیے تمہیں کل کسی لڑکی سے شادی کرنی پڑے تو وہ عنایا کے لیے اچھی ماں نہ ثابت ہوئی تو کم سے کم حیا خود چاہتی ہے کہ وہ شادی کر لے، پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کی خاطر مان جاؤ بیٹا، اور ہماری خوشی کے لیے عادت کے ساتھ ہم آپ کا بھی کام نپٹا دیں گے۔ میر حسن نے بات کو آگے بڑھایا تو وجدان جھنجھلا کے رہ گیا۔ وہ مسلسل کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی وہ اپنے روم میں آیا۔ کل عادی اور جاسیہ کا نکاح تھا، سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں وجدان کو یہی کہا گیا کہ وہ آج ہی فیصلہ کر لے تاکہ کل ہی اس کا نکاح بھی کر دیں گے، جبکہ وجدان ابھی بھی انکار ہی کیے جا رہا تھا۔ عنایا بھی اس سے کل سے ہفا تھی، نہ وہ کل مائیوں کی رسم میں وجدان کے پاس آئی اور نہ آج مہندی کی رسم کے بعد۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کے ٹھیک کیا یا غلط۔ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک کے دروازے کے ساتھ کھل گیا۔ وجدان نے پلٹ کر آنے والے کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وجدان نے اس کی طرف دیکھا، ماتھے پہ بال پڑے تھے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ شادی کر لینا مجھ سے۔ اس کی بات پہ وہ اس کی حیرت سے اسے دیکھا۔ آر یو ان یور سینسز؟ یس آئی ایم۔ آپ بس راضی ہو جائیں اور اپنا غصہ ختم کر دیں، زندگی کو مسکرا کے جینا سیکھیں۔ شادی کا مطلب جانتی ہو؟ اب کی بار وجدان 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگا۔ ہاں جانتی ہوں، 18 سال کی ہوں، کوئی دودھ پیتی بچی نہیں۔ مجھے تو تم بچی ہی لگ رہی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وجدان نے اس کی بات پہ لب پینچے تھے۔ پورے 15 سال بڑا ہوں تم سے، ایک بچی کا باپ بھی ہوں، اور تم صرف 18 سال کی۔ اس شادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ ایک تو آپ ورنہ بہت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر 15 سال بڑے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ویسے اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کو کیا جلدی پڑی تھی اس دنیا میں آنے کی؟ تھوڑا لیٹ نہیں آ سکتے تھے؟ حیا، اپنی زبان کو قابو رکھو اور بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے غصے میں ابھی تم نابلد ہو۔ مجھ سے شادی کے اپنا آپ گنوا دو گی تم، کیونکہ میں اتنی جان نہیں کہ میری شدتوں کو سہ سکو۔ میر وجدان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے گمبھیر اور سخت لہجے میں کہا، پلیز وجدان بھائی، مجھے عنایا سے دور نہ کریں۔ مجھے عنایا کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، پلیز۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی اس کی بات کو سرے سے اگنور کر گئی تھی، اور اس کے انداز میں عنایا کے لیے جھلکتی محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ آتے ہی وہ اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھتے گیا تھا۔ صرف عنایا نہیں، اس کے بابا کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بستر پہ۔ اب بتاؤ، کیا تم یہ شادی کرو گی؟ اب کی بار وجدان نے اسے ڈرا کے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن وہ حیا تھی، ایک بار جو ٹھان لیتی تو پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ جبکہ وجدان کی کھلی باتیں سنتی اپنے گالوں کو دہکنے سے نہ روک پائی تھی۔ نظر اٹھا کے اس سحر انگیز پرسنالٹی کے حامل مرد کو دیکھا تھا تو وہ ایک پل میں مسمرائز ہوئی تھی۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہے، سوچ لو۔ شادی کے بعد وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میر وجدان کہتے مڑا تھا، مجھے منظور ہے۔ اگلے پل اس کی بات پہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا تھا اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو آگ سے کھیلنا چاہتی تھی۔ وجدان کو لگا کہ وہ اسے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دے گا، جبکہ وہ اس شادی سے انکار کر دے گی، پر وہ بھی تو اپنے نام کی ایک ہی تھی، اپنی بات پہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وجدان اس سے 15 سال بڑا ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ وجدان کافی الجھ گیا تھا، لیکن ماں باپ کے سامنے وہ اس لڑکی سے نکاح کے لیے مان گیا۔ ایک طرف جاسیہ اور عادی کا نکاح تھا تو دوسری طرف
دوسری طرف حیا اور وجدان مبارک کا شور بلند ہوا تو میر حسن کے چہرے سے خوش دیدنی تھی دیکھنے والی تھی۔ حیا کی طرف سے اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا جو اس شادی میں شریک ہوتا۔ عنایا حیا کو گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی۔ میری حیا مما، وہ بے اختیار اس کی گالوں پہ بوسہ دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی محبت دیکھتے سبھی نے ان کو دعائیں دی تھی۔ کھانا وغیرہ کے بعد فارغ ہوتے جاسیہ اور حیا کو ایک ساتھ باہر لایا گیا۔ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عنایا کا ہاتھ تھامے پریوں کی چال چلتی وہ اس کے ہمراہ باہر آئی تو دونوں نے سیم میچنگ کی تھی۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عادی نے جاسیہ کا ہاتھ تھامے اسے سٹیج پہ چڑھنے میں مدد کی تھی۔ اس کے بعد حیا نے سٹیج کی جانب بڑھنا چاہا لیکن وجدان نے اس کی جانب اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ آگے بڑھ کے عنایا کو اپنی گود میں بھر لیا۔ حیا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ وہیں کھڑی آنسو پیتی خود ہی سٹیج سے اوپر کو آنے لگی کہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر بوس ہوتی وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اچانک سے کھینچ کے اپنے گلے سے لگا لیا اور ایک بازو میں اس نے عنایا کو اٹھایا ہوا تھا جبکہ دوسری بازو سے اس نے حیا کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس لمحے کو خرم نے کیمرے میں قید کیا جبکہ میر حسن اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھتے ہوئے مسکراتے رہے تھے۔ واقعی دو بچیوں کو سنبھالنا پڑے گا دل گردے کا کام تھا اور یہ کام وجدان ہی کر سکتا تھا۔ عنایا میری جان آج دادو کے پاس سوئے گی، کل سے پھر آپ حیا مما کے پاس سو جانا۔ غزالہ اسے کب سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منا رہی تھی لیکن وہ تھی کہ بس حیا کی گود میں گھسی ہوئی تھی۔ نہیں جانا، میں نے حیا مما کے پاس ہی رہنا ہے۔ حیا مما کہانی سنائیں۔ عنایا اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی۔ حیا نے اس کا ماتھا چومتے ہی اسے کہانی سنانے لگی۔ وہ بہت غور سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ غزالہ ان کو دیکھتی مسکراتی باہر نکل آئی۔ عنایا کہانی سنتے سنتے سو گئی جبکہ حیا آج سارے دن کی تھکن کی وجہ سے بیڈ کے راؤنڈ کے ساتھ ہی ٹیک لگاتی خود بھی آنکھیں موند گئی تھی اور لب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وجدان روم میں آیا تو انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گیا پھر دھیرے سے آگے بڑھتا عنایا کو اپنی گود میں اٹھاتا اسے ساتھ والے روم میں لے گیا جہاں عنایا کا پیارا سا بیڈ لگا تھا اور اس کا دروازہ وجدان کے روم میں کھلتا تھا۔ اسے سلاتے اچھی طرح کمفرٹ دیتے وہ اپنے روم میں واپس آیا۔ سامنے اس 18 سالہ لڑکی کو دیکھ کر وہ ماتھا مسل گیا تھا اور سر جھٹکتے شاور لینے چلا گیا۔ واپس لوٹا تو حیا ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ وجدان اپنے گیلے بالوں کو سکھاتا ہوا مرر سے اس نازک وجود کو دیکھتا خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا چلا گیا۔ دھیرے سے اس کے پاس آتے بستر پہ بیٹھا تھا۔ کتنے مزے سے وہ اس کی نیندیں اڑا کے خود خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وجدان تو سکھ پا ہوتے ہی اسے بیٹھے ہوئے ہی کھینچ کے تکیے پہ لٹا گیا اور اس کے اوپر جھک کے اس کے چہرے کو تکتا۔ وہ ایک پل کو اس معصوم چہرے میں کھو سا گیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی اور اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کا دل دھڑکایا تھا، وہ بھی اس آدھی عمر کی تھی۔ اس کے چہرے پہ اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتا وہ اسے نیند جگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عنایا کہاں؟ اس نے اٹھتے ہی اپنی گود میں عنایا کو نہیں پایا تو بے اختیار اس کا پوچھ بیٹھی۔ عنایا اپنے روم میں سو رہی ہے، ویسے آج کی رات تو سہاگ کی رات ہے نا، تو پھر اپنے سہاگ پہ توجہ دو۔ وجدان کی مانحیز بات پہ تو حیا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ مجھے نا گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز ایسا نہ کریں۔ حیا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تو گہرے سانس بھرنے سے اس کی نازک خوبصورتی مزید عیاں ہونے لگی۔ وجدان بے اختیار ہوتا بنا کچھ کہے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ حیا کی تو سانس تو گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس کی بات پوری سنے بنا ہی وہ اب اس پہ اپنی من مرضیاں چلا رہا تھا۔ وجدان بابا چھی، کیا ہو گیا؟ کیوں نکاح ختم کروانا ہے؟ وجدان نے خود بستر پہ تکیے پہ گرتے اب اس کی بار کھینچ کے اوپر کرتے ہوئے اس کی پیٹ پہ اپنا ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تھی اور اس کی کمر پہ دھیرے دھیرے دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسی طرح لمحہ بلمحہ حیا کی سانسوں میں ارتعاش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کا شور وجدان کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ دھیرے سے اتارتے ایک طرف
رکا تو اس کا دو آتشہ روپ مزید کھل کے سامنے آ گیا۔ وجدان کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ وہ بے اختیار ہی اس کی تعریف کرتا اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتا، اب پھر سے اس کے لبوں پہ اپنی گرفت جمائی۔ اس بار وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو الجھاتا، آنکھیں مونتا سب کچھ بھول گیا۔ حیا نے اکھڑتی سانسوں سے ہلکی سی مزاحمت کرنا چاہی، جو وجدان نے کسی ہاتھن میں نہ لاتے ایک ایک کر کے اس کی ساری جرری اتار دی۔ سب بہت شوق تھا نا شادی کا، اب بھگتو۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے ہی وجدان کی آنکھوں میں خماری بھری تھی۔ حیا شرم و حیا سے دوری ہوئی جا رہی تھی وجدان کے حصار میں۔ وہ قطرہ قطرہ پگھلتی نظریں جھکائے بیٹھی، آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی، اب کیا ہوا؟ بس ذرا سی قربت پہ یہ حال ہے۔ جب آخری حد تک قربت سے نوازا تو رونے ہی لگ جاؤ گی۔ وجدان نے تھوڑا سا اوپر ہوتے بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہی کہا تھا، آپ نے اتنی زور سے میرے ہونٹوں پہ کاٹا ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ حیا نے اپنے ہون چھلکاتے لبوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا یہاں آؤ، مرہم لگا دوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی اور کھینچ گیا۔ وہ سیدھا اس کی گود میں جا گری تھی اور اس کی باہوں کو تھامتے ہوئے اپنی گردن کے ہی گرد حصار بنایا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر ہارٹ ہوگی۔ وہ بھی تو اپنی خماری میں مدہوش ہو رہا تھا اور دھیرے سے اس کے لبوں پہ زبان کا مرہم رکھتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کے سینے میں سما گئی۔ وجدان ہاتھ بڑھا کے لائٹس آف کرتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کچھ دیر میں ہی کمرے کی لائٹس آف ہو گئی تھیں اور کچھ مانی ہیز خرگوشیاں گونج رہی تھی۔ حیا آنکھ کھلی تو وہ وجدان کی باہوں میں دنیا جہاں کو بھولے سو رہی تھی اور اس کے گرد باہوں کا مضبوط حصار لیے باندھا ہوا تھا۔ صبح فجر کی نماز کا ادا کرنے کے بعد وہ دونوں سوئے تھے اور اب گہری نیند سے اچانک جاگی۔ ایک دم عنایا کا خیال پریشان کرنے لگا۔ عنایا کہاں ہوگی؟ وہ شش و پنج میں پڑی سوچ رہی تھی کہ اسی پل عنایا کمرے میں داخل ہوئی، آنکھیں بند سے نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ حیا نے آگے بڑھ کے اسے گود میں بھرتے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وجدان نے ذرا سی نظریں نیم وا کیں تو ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے میں گم ارد گرد کا ہوش بلائے سو رہی تھی۔ وجدان نے آسودگی سے رخ پھیرے ان سے کروٹ لیتا آنکھیں موند گیا۔ جاسی عادل اپنے آپ پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ڈریسنگ روم کے دروازے سے جاسی کو پکار رہا تھا۔ اس وقت وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرنے والے تھے۔ ولیمہ آج رات کا تھا، اس لیے سب ہی صبح لیٹ اٹھے۔ غزالہ بیگم اور نشا بیگم نے سب بچوں کے لیے مل کر ناشتہ لگایا اور ہر طرح سے ناشتے کے ٹیبل کو انواع اقسام کے کھانوں سے سجا دیا۔ کیا بات ہے عادی، کیوں شور کر رہے ہو؟ میں آ رہی ہوں۔ جاسی نے بہت ہی پیارا ڈریس زیبتن کیا ہوا تھا۔ عادی نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا، اور میری محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے تم پہ، اور زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ جاسی نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلیں، ناشتے پہ سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ عنایا، حیا اور وجدان کا ہاتھ ہمیں نیچے آ رہی تھی۔ وہی جاسیہ اور عادل بھی ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ سب نے مل کر سلام کیا اور ماشاءاللہ، اللہ میرے سب بچوں کو بری نظر سے بچائے، آمین۔ سبھی ناشتے میں محو ہو گئے۔ عنایا حیا کو ناشتہ کرواتی وجدان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، بلکہ بھول چکی تھی کہ اس کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے۔ اسی لمحے ہیلز کی ٹک ٹک سنتے سبھی چونکے۔ سب کی نظریں داخلی دروازے کی جانب اٹھیں، جہاں سے ایک لڑکی مغربی لباس پہنے اندر داخل ہوئی تھی۔ وجدان انہی قدموں پہ کھڑا ہوا۔ عنایا کی نظر اس لڑکی پہ جا ٹھہری تو وہ ڈر کے حیا کی گود میں چھپ سی گئی۔ میر وجدان حسن، تمہیں کیا لگا تم میری بیٹی کو مجھ سے چھین کے لے جاؤ گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہ جاؤں گی؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈز! وجدان اونچی آواز میں للکارا۔ اور 1 منٹ چلانے کی ضرورت نہیں، میں وکیل اور پولیس ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اسی اثنا میں ایک لیڈی وکیل نے آگے بڑھ کر عدالت کے طرف سے نوٹس وجدان کی طرف بڑھایا تھا، اور ان پیپرز کے مطابق آپ کو عنایا زاہد کو مس پروا کے حوالے کرنا ہوگا۔ یقیناً آپ کو کوآپریٹ کریں گے۔ اس لیڈی وکیل نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے عنایا زاہد، حیا نے زیر لب دہرایا تھا، ایسا ممکن ہی نہیں، یہ اس بچی کو نہیں لے جا سکتی، اس کی کسٹڈی میرے پاس ہے۔ وجدان بھی اپنا غصہ دباتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تب تک تھی جب تک اس کی سگی
ماں نہیں مل جاتی۔ اب جب کہ اس کی سگی ماں موجود ہے تو آپ کو ان کی بیٹی ان کے حوالے کرنا ہوگی۔ وکیل کے بات پر سبھی دم سادے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وجدان، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ میر حسن کی بات پہ وجدان نے لب پینچے اور جبکہ فروا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ بیوی؟ امیزنگ! پلیز وجدان، میری بیٹی میرے حوالے کر دو فوراً۔ فروا نے منہ بناتے کہا تھا، ایسے کیسے دے دوں میں اپنی بیٹی کو؟ حیا نے عنایا کو اپنے پیچھے چھپایا تھا اور جب وجدان خود پہ ضبط کرتا عنایا کو اس سے لینے آیا تو حیا کنٹرول یور سیلف، عنایا کو ابھی جانا ہوگا۔ وجدان کی بات پہ حیا کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ عنایا کو گود میں اٹھاتے وجدان نے اسے پیار کیا اور وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا بچہ بہادر ہے نا، بابا کی جان، اور بابا کی بات مانے گا۔ بابا بہت جلد اپنے بچے کو واپس لے آئیں گے۔ وہ اسے دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے حیا مما چاہیے۔ وہ بھی جواباً اپنی خواہش کا اظہار کر گئی تھی، اور آپ کی مما حیا یہی ہے میری جان۔ چلو بابا کو سب کو اللہ حافظ بولو۔ اور اپنی 3 سالہ بیٹی کو کتنے آرام سے ہینڈل کر رہا تھا اور وہ اس کی بات سن بھی رہی تھی۔ عنایا سب سے ملتے آخر میں حیا سے ملی تو اس نے عنایا کو اٹھاتے اپنے سینے میں پینچا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ فروا نے آگے بڑھ کر حیا کی گود سے عنایا کو چھینا تھا۔ وہ تڑپ ہی گئی تھی اور اس کے پیچھے لپکی، لیکن وجدان نے اسے کھینچ کے واپس اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بچی، وہ لے کے جا رہی ہیں، آپ روکتے کیوں نہیں؟ وہ بلک بلک کے روتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ وجدان خود پہ کس طرح ضبط کیے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ عنایا کو لے کے جا چکی تھی۔ سب اب وجدان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا تھا۔ وجدان، وہ جو عنایا کو لے کر گئی وہ کون تھی؟ غزالہ کو سخت جھپکا لگا تھا۔ یہ سب مما، وہ عنایا کی سگی ماں ہے۔ حیا کو سینے سے لگائے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ واٹ؟ غزالہ تو سر تھامے چیخی تھی۔ حیا نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ مر گئی ہیں۔ حیا تڑپ کے بولی تھی۔ جھوٹ کہا تھا؟ اس کی بات پہ حیا کا جی چاہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ مطلب وہ تمہاری بیوی ہے، وہ زندہ ہے؟ حیا کی ہاں میں ماں، جب ایسی بات تھی تو تم نے حیا سے شادی کیوں کی؟ حسن صاحب برہم ہوئے۔ آپ نے مجھے مجبور کیا، میں آخر تک تو انکار کرتا رہا۔ کب کہا میں نے کہ میری حیا سے شادی کرواؤ؟ اگر یہ بات بتا دیتے تو تمہاری بیوی زندہ ہے تو میں کبھی بھی حیا کی شادی تم سے نہ کرواتا۔ میر حسن کی بات پہ وجدان نے لب پینچھے۔ اور مجھے عنایا واپس چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، پلیز اسے لے کے آئیں۔ حیا رو دی تھی۔ وہ وجدان سے بہت امید سے کہہ رہی تھی، آ جائے گی، بس ٹرسٹ می۔ وجدان نے اس کی جانب آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس وقت اسے فروا کے اچانک پاکستان آنے پہ بہت سخت حیرت ہو رہی تھی۔ اسے یہاں کا ایڈریس کس نے دیا تھا؟ اسے سیدھا وکیل کے ساتھ پہنچی تھی۔ وجدان اس وقت فون پہ جلیل سے بات کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پہ بے انتہا کی پریشانی تھی، جسے حیا نے دور کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی سب نے دل محسوس کا اٹینڈ کی تھی، بس خانہ پوری کی تھی۔ سبھی عنایا کے چلے جانے سے افسردہ تھے، صرف ایک وجدان ہی تھا جو اسے واپس لا سکتا تھا، اور وہ اپنی سر توڑ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ جلیل سے تفصیلاً بات کرتے ہوئے وہ کسی حد تک مطمئن ہوا تھا کہ اب اس کا رخ اندر کمرے کی جانب تھا کہ اچانک اس کے نمبر پہ انجان نمبر سے کال آئی تھی، جسے سنتے ہی اس کے جبڑے پیچھے تھے، اور پھر وہ اپنے قدموں پہ گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گیٹ سے جیسے باہر نکلا تو حیا بھی اپنی گاڑی لیے بہت خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی، اور آگے پیچھے 2 گاڑیوں کو حویلی سے نکلتا دیکھ کر میر حسن پریشان ہوئے تھے۔ ایک بلڈنگ کے پاس جاتے ہوئے وجدان نے گاڑی کو روکا اور باہر نکلتا اس کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ حیا نے بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اتری تھی اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اس بلڈنگ کے اندر گھس گئی تھی۔ اندر جاتے تو وہ ارد گرد دیکھتی وجدان کو ڈھونڈنے لگی، جو اندر آتا ہی غائب ہوا تھا۔ اچانک اسے کچھ قدموں کی جانب آواز چاپ سنائی دی تھی تو حیا ایک طرف کو ہوتے چھپ گئی تھی۔ آنے والی ہستی کو دیکھتے حیا کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اسے یقین نہ آیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر عنایا کا باپ تھا، یا ایک بہروپیہ۔ تم مجھ سے جتنا قریب آؤ گے وجدان، عنایا سے بھی ملنے کا چانس اس سے کہیں زیادہ بڑھے گا۔ فروا نے وجدان کے گلے کے گرد بازو حمائل کرتے کہا تھا۔ وجدان نے دانت
دانت رکھے اور اسے سخت گھوری سے نوازا۔ وہ چاہ کے بھی اس کے بازو سے پیچھے نہیں ہٹا سکا کیونکہ اس نے عنایا کو مارنے کی دھمکی دی تھی اور سامنے کھڑی عورت سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے عنایا کو کچھ بھی کر دیتی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وجدان سپاٹ انداز میں استہزائیہ انداز میں وہ ہنسی تھی۔ ارے اتنی جلدی بتا دوں وہ کہاں ہے، جبکہ عدالت نے اسے میرے یعنی اس کی ماں کے پاس حوالے کیا ہے۔ فروا فخر سے بولی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے خاموشی سے عنایا کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، ورنہ تم ساری زندگی بھی دہلیز کی چوکھٹ پہ بیٹھی رہتی تو عنایا کا بال بھی نہیں دیکھنے دیتا تمہیں۔ وہ اسے پرے جھٹکا دیا گیا اور پھر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر عنایا کو واپس پانا ہے تو جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ اب کی بار وہ سخت گیر غصے سے بولی تھی۔ اتارو اپنی شرٹ ابھی اور اسی وقت۔ فروا اس کو نیا حکم دے گی تھی۔ وجدان نے لب پینچ کے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے۔ حیا یکدم پیچھے ہوتی اپنے دل پہ ہاتھ رکھی تھی۔ وجدان کو کیسے کسی اور کے سامنے خود کو عیاں کر سکتا تھا؟ ایک دم سے اس کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اب قریب آؤ میرے۔ وجدان اس وقت صرف اس کا حکم مان رہا تھا۔ آج برسوں بعد فروا کے خواہش پوری ہونے کے وقت آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وجدان دھیرے دھیرے 2 قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہاں چھو مجھے۔ اپنی گردن کے جانب اشارہ کیا اور وجدان نے مٹھیاں سختی سے پینچ لی تھی۔ پچھلے 5 سال سے وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ کم آن وجدان، دیر مت کرو، آئی ایم ویٹنگ۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی اس لمس کو اپنی گردن پہ دیکھتا ہوا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وجدان اس کے قریب ہوتا اس پہ جھکا تھا اور اسی کے انتظار میں تھا کہ ایک دم اچانک سے حیا نے وہاں آتے فروا کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ ادھر ہی بے ہوش ہوتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی۔ حیا کو اچانک وہاں دیکھ کے وجدان نے آنکھیں پھیلائی اور وہ روئے جا رہی تھی اور وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ دل کرتا ہے کہ یہ ایک ڈنڈا آپ کے سر پہ بھی مار دوں تاکہ آپ کی عقل کا ٹھکانہ لگ جائے۔ وہ ڈنڈا وجدان کے سامنے کیے غصے سے بولی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچی اور آپ کا پیچھا کر کے؟ حیا نے نیچے جھک کر اس کی شرٹ اٹھاتے اس کی جانب بڑھائی تھی۔ عزت صرف عورت کی ہی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے مسٹر وجدان حسن، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ یہاں اپنی عزت کا فلودہ نکال رہے تھے۔ اگر اتنی ہی عزیز تھی پہلی بیوی تو مجھ سے دوسری شادی کیوں کی؟ وہ اس کے دو بدو ہوتے ہوئے سوال کر رہی تھی جبکہ وجدان اپنی شرٹ پہنتا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ یقیناً یہاں تک اکیلی پہنچی ہوگی۔ وجدان کی بات بے حیا کا دماغ پھر سے گھما تھا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اسے بے ہوش کر دیا۔ ہوش میں لے آئیں۔ طریقہ آتا ہے نا، یہاں پہ چھوئیں اور سانسوں کو کھینچیں، خود ہوش آ جائے گی۔ ویسے بھی اس کو آپ کی قربت چاہیے، عادی ہوگی نا بیچاری۔ آپ نے تو دوسری شادی کر لی ہے، اپنا آپ سنبھال لیا۔ یہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ اسے بھی تو اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی نا۔ حیا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی اور اس کے اندر تو جیسے آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ جب وجدان اسے چھونے کی بات لیے اسی پہ جھکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وجدان کو بھی مار ڈالے جو اسے چھونے کے بعد بھی پھر سے پہلی بیوی کو چھو رہا تھا۔ وجدان نے اس کے بات کا جواب بھی نہیں دیا تھا اور اس کی خاموشی سے بات سنتا رہ گیا تھا۔ حیا کو اس کی بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فوراً فروا کو اٹھاتے اس بلڈنگ سے باہر نکالا۔ حیا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ہاسپٹل یہاں سے کافی دور ہے، حیا نے طنزیہ لہجے میں کہا جبکہ وجدان کی خاموشی ابھی بھی دیدنی تھی۔ اسے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھاتے اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے اور واپس حیا کی جانب مڑا جو اپنی ہی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک ہی جست میں جا کے اسے تھاما اور اپنی گاڑی کے بونٹ پہ لاپڑکھا تھا، بنا اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے۔ انتہائی شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو چننے لگا تھا اور حیا پوری طرح سے پینک ہوئی تھی، لیکن وجدان کی گرفت سے خود کو چھڑوا نہ پائی اور پھر خود کو اس کے آسرے پہ چھوڑ دیا جبکہ آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کی مزاحمت ختم ہوتی محسوس کرتے وجدان نے اس کے اوپر سے پیچھے ہٹتے اسے اٹھایا اور اسے سینے سے پٹخا۔ ایک رات گزری ہے ہمارے بیچ اور تم مجھے لے کے اتنی پوزیسو ہو رہی ہو، کیا میری قربت اتنی اچھی لگی تھی؟ وجدان نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا تو وہ منہ بنا گئی تھی۔ وجدان، آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، یہ بات میں جانتی تھی، مطلب مجھ سے پہلے آپ کسی کے ہو چکے تھے پر وہ اس دنیا میں نہیں۔
یہ تسلی تھی، اور مجھ سے پہلے آپ نے اسے چھوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن کیونکہ اس وقت میں آپ کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ لیکن اب مجھے چھونے کے بعد آپ کسی اور کو چھوئیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کو دھمکا چکی تھی۔ اس کے کالر کو پکڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ وجدان نے اس کی دونوں کلائیوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پیار سے بوسہ دیا۔ حیا، تم پہلی لڑکی ہو جس کے قریب وجدان آیا ہے، جس کو وجدان نے چھوا ہے، تسخیر کیا ہے۔ تم سے پہلے اس وجدان کو کسی نے نہیں چھوا۔ تم میری پہلی بیوی ہو۔ وجدان کے اس انکشاف پہ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر بھی عنایا وہ کون ہے؟ حیا نہ سمجھی سے اسے دیکھتی الجھی۔ سب بتاؤں گا، پہلے عنایا کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈنا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ وجدان اسے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ حیا کو بھی اب سچ جاننے کا تجسس ہو رہا تھا، اور وہ اس کی بات کی اندر ہی اندر الگ خوشی ہو رہی تھی کہ وجدان کو پہلی بار اس نے چھوا۔ عنایا گہری نیند سوئی تھی جبکہ وجدان اس کے پاس پہنچا۔ وہ فروا کے ایک اپارٹمنٹ میں تھی۔ فروا نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ کس جگہ وہ نہیں بتایا، پر وجدان نے جلیل کے تھرو اس کی ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ وہ اس کا پاکستان میں ایک ہی اپارٹمنٹ تھا جہاں اس وقت وہ اندر جا رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حیا نے بھی باہر نکلنا چاہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں بس عنایا کو لے کر آتا ہوں۔ یہ جو پیچھے سے تم لاش گرائی ہے نا، اس کا دھیان رکھنا۔ وجدان اسے ایک آنکھ ونک کرتا ہوا گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے داخل ہوا تھا جہاں عنایا گہری نیند سو رہی تھی۔ وجدان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت خاموشی سے اسے وہاں سے لے آیا۔ یہاں کسی قسم کی کوئی بھی سیکیورٹی نہیں تھی۔ شاید فروا کو یقین تھا کہ وجدان جہاں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ عنایا کو لاتے اس نے حیا کی گود میں دیا۔ عنایا میری بچی۔ حیا نے اسے تڑپ کے اسے سینے سے لگایا تھا اور اس کے چہرے سے پیار کیا تھا تو حیا کی روح تک کام کی تھی۔ وجدان جان، اس کا چہرہ جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ یہ ہوش میں۔ عنایا آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ باقاعدہ اب رو رہی تھی اور وہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ اچانک پیچھے سے فروا نے آنکھ آواز سنتے ہی وہ دونوں چونکے تھے۔ اس نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ رو رو کے دماغ خالی کر دیا تھا۔ میں نے اسے کلوروفارم سنگھایا اور وہ بے ہوش کر دیا۔ فروا نے منہ بناتے کہا تھا، کیسی ظالم ماں ہو تم، تمہارا دل نہیں کانپا؟ بیٹی ہے نا یہ تمہاری، اور اپنی بیٹی کو۔ حیا کے بولنے پر وجدان نے اچانک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور فل سپیڈ سے روڈ پہ ڈالی اور اسے عنایا کو جلد از جلد ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، فروا زہر خندہ لہجے میں بولی۔ حیا نے پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ حیا کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں کہاں سے آ رہی تھی۔ اسے بس فی الحال عنایا کی جان بچانی تھی۔ وہ اسے اپنے جسم سے گرمائش پہنچا رہی تھی۔ اور پلیز وجدان، گاڑی تیز چلائیں۔ حیا رو دی۔ وجدان نے ایک دم موڑ کاٹتے ہوئے ہاسپٹل کے پارکنگ میں گاڑی روکتے باہر نکلتے عنایا کو اپنی گود میں لیا۔ حیا کے پیچھے ہی لپکی تھی اور دونوں کی غلطی کہ وہ فروا کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے جبکہ جلدی میں وجدان نے گاڑی سے چابی بھی نہیں اتاری تھی۔ مطلب بھاگنے پورے بندوبست کیا اور اس کے صرف ماتھے ہاتھ بندھے تھے، پیر نہیں۔ اس نے آگے کی طرف سیٹ پہ آتے ہی ایکسیلیٹر پاؤں پہ رکھا اور گاڑی کو پارکنگ سے نکالتے وہ گاڑی کو بھگا لے گئی جبکہ حیا اور وجدان کو عنایا لیے ہاسپٹل کے اندر جانب کی بڑھ گئے۔ عنایا کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ وجدان میری بچی۔ حیا نے تڑپ کے وجدان کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اسے حوصلہ رکھو، عنایا بہت بہادر ہے۔ وجدان جیسے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ حیا کو سینے سے لگایا، وہ خود بھی کرب سے 2 آنسو بہا گیا تھا۔ رات کو اس پیر ہاسپٹل میں رش کم تھا۔ وجدان کے نمبر پہ میر حسن کی کال آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ باپ سے کیا کہے۔ پھر اس کی مسلسل کالز پہ فون اٹھاتا وہ ایک طرف ہوا۔ انہیں عنایا کے متعلق اطلاع دیتے ہاسپٹل کا ایڈریس بھی بتا دیا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ICU سے باہر نکلی تو وجدان بھی اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بچی خیریت سے تو ہے نا؟ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ بچی کو بہت زیادہ مقدار میں کلوروفارم سنگھایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ نہیں جاگ رہا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پولیس کیس بنتا ہے اور پلیز ڈاکٹر، میں انفارم کر دوں پولیس کو، آپ پلیز میری بچی کو بچا لیں۔ وجدان نے بمشکل الفاظ ادا کیے تو وہ اسے تسلی دیتی آگے بڑھ گیا۔ حیا کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ حیا کے پاس بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے حیا کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔
کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو۔ وجدان نے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا تھا، پیچھے کرتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ حیا کو اپنے اندر سکون کی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر میں میر حسن کو اور میر عثمان وہاں آن پہنچے تھے۔ ساتھ ہی غزالہ بیگم بھی تھی۔ غزالہ کو دیکھتے ہوئے حیا ان کے سینے سے لگی۔ آنٹی، آنٹی میری بچی، وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میر حسن پوچھتے ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ وجدان نے انہیں مختصر سب بتا دیا۔ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کرے؟ غزالہ کے دکھ نے آن گھیرا۔ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے آنٹی، انفیکٹ وہ وجدان اور فروا کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ حیا تیزی سے بولی تو سب کے منہ سے حیرت سے کھل کے رہ گئے تھے۔ کیا بول رہی ہو وجدان؟ کیا عنایا؟ غزالہ بیگم کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ وجدان نے لب پینچ کے حیا کو دیکھا۔ مما، عنایا میری ہی بیٹی ہے اور میری بیٹی ہی رہے گی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی بکواس کیے جا رہی ہے۔ وجدان کو حیا پہ صحیح معنوں میں غصہ آیا اور اسے اپنے کمزور لمحوں میں سچائی کا کچھ حصہ بتا گیا، لیکن اب پچھتا رہا تھا وہ جو سب کے سامنے اس کی سچائی کو رکھنے لگی تھی۔ حیا نے دہل کے وجدان کو دیکھا تھا جو انتہائی غصے میں اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے گئی تھی۔ عنایا کو فائنلی ہوش آ گیا۔ باری باری سب اس سے ملنے گئے تھے۔ وجدان سب سے پہلے ملا تھا اور حیا اور غزالہ بیگم ایک ساتھ اندر گئیں، جبکہ وجدان اب پولیس کو انوالو کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فروا دوبارہ سے عنایا کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے۔ پولیس انسپکٹر نے وہاں آتے ہی وجدان کا بیان لیا اور بچی کا بیان لیا۔ فروا اس کی گاڑی لے کر فرار ہو گئی تھی، یہ بھی پولیس انسپکٹر کو بتا دیا۔ عنایا کو ڈسچارج کر کے گھر لے آئے۔ سبھی عنایا کے واپس آ جانے پہ بہت خوش ہوئے تھے۔ میر حسن نے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے اپنے ایک جج دوست سے ساری بات شیئر کی تھی، ان سے مدد طلب کی۔ انہوں نے اپنے پورے ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ چلو بچوں، رات بہت ہو گئی، اب سب اپنے اپنے کمروں میں چلو، آرام کرو، باقی باتیں صبح کر لینا۔ غزالہ نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ سب کے جانے کے بعد حیا نے کن اکھیوں سے وجدان کو دیکھا جو اس کی جانب نہ دیکھ رہا تھا، نہ بات کر رہا تھا۔ حیا نے عنایا کو سلاتے بستر کی طرف ایک طرف لٹایا۔ اس معصوم کے ماتھے کو چومتی وہ پرسکون ہوتی۔ وجدان کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو رخ موڑے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے حیا کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کی کلائی کو کمر پہ مروڑتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے جارحانہ انداز میں اسے دیکھتا۔ ایک بات تم سے بولی اور تم نے وہ بھی آگے پہنچا دی، مجھے کیا پتا تھا کہ آگے نہیں پہنچانی، آپ مجھے بول دیتے نا۔ حیا نے اسی کو بلیم کر دیا، جس پہ وجدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ذرا سے ہٹے تھے، آپ نے مجھے کون سا پوری بات سچائی بتا دی جو میں نے چھپا لیتی، آدھی ادھوری بات۔ عنایا میرے دوست جمال اور کزن کی بیٹی ہے اور ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوگی، لیکن جمال کو شاید پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اپنے ایکسیڈنٹ سے 2 دن پہلے ہی اس نے وصیت کی تھی کہ اگر اسے اور اس کی بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو عنایا کی کسٹڈی میرے پاس ہوگی اور میں اسے باپ بن کے پالوں گا۔ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بہت رویا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا، اور پھر میں اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے پاکستان لے آیا۔ اور یہ فروا، یہ کہاں سے اب بیچ میں آئی؟ حیا نے تب کہ پوچھا۔ یہ کنزا کی بہن ہے، اس کی ہمشکل۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس کی ماں بن کے واپس لوٹ کے آئی تھی، عدالت کو گمراہ کیا اور عنایا کی کسٹڈی اس کے ماں کے پاس چلے گی۔ مجھ سے شادی کی ہوا تھی۔ وجدان نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ عنایا کو نقصان نہ پہنچائے، اور وہی ہوا۔ وہ ایک ظالم عورت ہے، بچی کا بھی لحاظ نہیں کیا، وجدان نے دکھ سے کہا تھا۔ حیا نے ایک نظر سوئی عنایا کی طرف دیکھا۔ وجدان، عنایا آپ کی بیٹی نہیں، لیکن میرے پیار میں پھر بھی آپ کبھی کمی نہیں دیکھیں گے۔ عنایا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی وہ دھیرے سے بولی تھی، اور وجدان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے بیچ میں ہی رہنی چاہیے حیا، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی اس سے دوری اپنائے۔ سب اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اسے پیار کرتے ہیں، اور اگر انہیں سچائی کا پتہ لگی تو اس سے پیار میں کمی آ جائے گی، جو مجھے قطعی منظور نہیں ہے۔ وہ اس کی گال کے ساتھ اپنا گال مس کرتا ہوا
گمبھیر لہجے میں بولا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ حیا نے گہرے سانس بھرتے ہوئے وجدان کو گردن موڑ کے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ حیا کی پلکیں بھاری ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں، مجھے تو یہ جان کے بے انتہا خوشی ہوئی کہ آپ کی پہلی بیوی میں ہوں، آپ کو چھونے والی پہلی لڑکی میں ہی ہوں۔ وہ چہکی تھی۔ وجدان اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت محبت اور پیار سے اس پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کبھی زندگی میں کوئی لڑکی اس قدر بھائی ہی نہیں کہ اسے خود سے قریب کرتا۔ تم تو سیدھا شادی کر کے اس کے دل پہ اپنی تسلط جما گی۔ وجدان نے اس کو بستر پہ لٹاتے میٹھی سرگوشی کی تو وہ اس سے شرما کے اسی کے سینے میں بے پناہ ڈھونڈنے لگی۔ رات کا اندھیرا چھٹا تو صبح کے سب چہرے پہ خوشی کا لہر دوڑ گیا۔ میر ولا میں ایک بار پھر سے خوشیوں نے دستک دی۔ پولیس انسپکٹر کی کال پہ وجدان ایکسکیوز کرتا ایک طرف ہوا اور ان کی بات سنتا واپس آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فروا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شی از نو مور۔ وجدان نے افسوس سے کہا تھا کہ ابھی ایک پل کو چپ ہو گئے تھے۔ چلو بھائی، ہنس کام جہاں پاک۔ حیا کی بات پہ سبھی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ تو کنفیوز ہوگی۔ بھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ سب ایک طرف سے ہاں کیوں آنٹی غزالہ نے تصحیح کرنی چاہی تو وہ اسے خود سے لگا گئی۔ انہیں اپنی یہ چھوٹی سی نٹکھٹ سی بہو بہت پسند تھی۔ اس کے آنے سے میر ولا جگمگا اٹھا تھا۔ وجدان نے عنایہ کو اٹھائے گہرے استحقاق بھری نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا اس کے قریب آتی اپنے موبائل سامنے کرتی وجدان کے ساتھ کھڑی ہوتی سیلفی لینے لگی تھی، لیکن کیمرے میں وہ پورے نہیں آ رہے تھے اور اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے وہ سیلفی نہیں بنا پا رہی تھی۔ وجدان نے اس سے موبائل لیتے سیلفی جس میں حیا کی نظریں وجدان پہ تھی اور وہ عنایہ کی حیا پہ، ایک مکمل فیملی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس اور لائک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔